جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی ازلی اور سرمدی ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات بھی ازلی اور سرمدی ہیں۔ اور قرآن پاک جو آپ کے سینوں میں ہیں، قرآن پاک جو قرآن کے سفینوں میں ہیں، یہ اللہ کے کلام کا مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا مجموعہ ہے۔ لہذا اللہ کا یہ کلام بھی ازلی، ابدی اور سرمدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر نازل کیا اس وقت یہ قرآن نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں دیں، اس وقت بھی یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی اس وقت بھی یہ قرآن کریم تھا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انجیل آسمان سے نازل کی لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس وقت بھی قرآن تھا۔ دراصل قرآن کو بچا کر رکھا گیا اس امت کے لیے، آپ کو عطا کرنے کے لیے۔ نبی آخر الزمان، سید المرسلین، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، محبوب رب کائنات جب اس دنیا میں تشریف لاتے تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مقدس سے، آپ کے قلب اطہر کے ذریعے سے یہ قرآن اللہ کو خیر امت کو دینا تھا، اس لیے قرآن کو بچا کر رکھا گیا۔ سابق میں جتنی امتیں آئیں کسی امت کو قرآن نہیں دیا گیا۔ سابق میں، ماضی میں جتنی قومیں آئی ہیں کسی قوم کو قرآن نہیں دیا گیا۔ جتنے انبیاء علیہ الصلوات والتسلیم تشریف لائے، بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اپنے نبی آخر، اپنے محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جب یہ امت برپا ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی جو خیر الانبیاء ہیں، جب یہ امت مبعوث ہوئی جو خیر الامم ہے، جب یہ دین اور شریعت اسلام کے نفاذ کا وقت آیا، جو ایک آفاقی مذہب، آفاقی دین اور قیامت تک باقی رہنے والی شریعت تھی، اس شریعت کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے نبی اطہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس کے ذریعے سے یہ قرآن کریم صحابہ کی سماعتوں کی نظر ہوا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن پر اپنی زندگیاں وقف کر دیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان سب سے معتبر صحابی، سب سے اشرف صحابی، سب سے اعلیٰ درجے کا صحابی وہ قرار پایا کہ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، جس کا قرآن کریم کا فہم سب سے زیادہ ہو، قرآن کو جو سب سے زیادہ سمجھتا. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں. یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ افضلیت کا مقام یوں ہی نہیں دیا گیا ہے، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں دیا گیا، کسی طاقت اور قوت کی بیس پر یہ درجہ نہیں دیا گیا. یہ درجہ اسی لیے ملا ہے کہ ان کے اندر قرآن کا فہم تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تھا. آپ شاید جانتے ہوں گے کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی اس وقت تمام صحابہ خوش ہو رہے تھے کہ اس کے اندر اسلام کی وسعت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں. اسلام اب ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اسلام کا پرچم اب زمین کے بڑے رقبے کے اوپر لہلہا رہا ہے. اس میں اسلام کی وسعت، اسلام کی پیش قدمی، اسلام کی ترقی کی بشارت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے. لیکن یہی صورت شریفہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے صحابہ کو سنا رہے تھے تو ابو بکر صدیق ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ اتنی بشارت والی یہ صورت نازل ہوئی ہے، ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ نے یہ اطلاع دے دی ہے کہ اب ہمارے نبی ہمارے درمیان دیر تک نہیں رہیں گے، دنیا سے ان کے جانے کا وقت آ گیا. اس صورت کی کسی آیت کے اندر یہ معنی نہیں ہے، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی ہو، لیکن اس صورت سے یہ مضمون، یہ مفہوم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اخذ کیا، اس لیے کہ قرآن کریم کا ان کا جیسا فہم تھا، دیگر کا فہم اس قسم کا اور اتنا اعلیٰ نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا. صحابہ نے اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا. چنانچہ وہ صحابہ جو کبھی اونٹ چرایا کرتے تھے اور اس پر بھی اپنے والد سے پٹائی کھاتے تھے کہ تمہیں اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، وہ صحابہ جو بکریاں چراتے تھے اور اس پر بھی ان کی کبھی کبھی سرزنش ہوتی تھی، انہیں بکریاں بھی صحیح سے چرانی نہیں آتی تھی، وہ صحابہ جو اونٹنیوں کا دودھ نکالتے تھے، بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، جو گھاس کاٹتے تھے، جب اس قرآن کے سیلیبس کو انہوں نے اپنے سینوں سے لگایا، جب اس قرآن کے اندر انہوں نے غوطہ زنی کی، جب اس قرآن کو انہوں نے پڑھا، تو وہی صحابہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اتنے بڑے رقبے پر حکمرانی کی ہے کہ شاید اب قیامت تک کوئی حکمران اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. وہ صحابہ گورنر بنے، وہ صحابہ جو ہے صدر بنے، رئیس بنے، پریزیڈنٹ بنے، وہ صحابہ حکمران بنے، وہ صحابہ امیر المؤمنین بنے، وہ صحابہ اتنے بڑے سے بڑے کنگ بنے کہ جس کا کوئی اب خواب بھی نہ دیکھ سکے. یہ تمام چیزیں، یہ تمام ترقیات، یہ تمام عزتیں، یہ تمام رفعتیں، یہ تمام بلندیاں کہاں سے ملی؟ کیا یہ بلندیاں، کیا یہ رفعتیں آکسفورڈ نے ان کو دی؟
کیا یہ رفعتیں، یہ بلندیاں انہیں بی ٹیک نے، ایم ٹیک نے دی؟ کیا یہ بلندیاں انہیں پی ایچ ڈی نے عطا کی؟ کیا یہ بلندیاں انہیں دیگر کورسز کرنے سے، جو دنیا کے کورسز ہیں، جو عصری اداروں کے کورسز ہیں، وہاں سے یہ بلندیاں ملی؟ آج کا ہمارا مسلمان سکسیس کے پیچھے دوڑتا ہے، کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، لائف سیٹل ہو جائے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، لائف لگژری کیسے ہو جائے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، زندگی میں پیس کیسے ملے، ریلیکس کیسے ہو، سکون کیسے ملے، یہ تلاش کرتا ہے۔ اس کے بغل میں وہ کتاب موجود ہے جہاں یہ تمام چیزیں اس کو مل سکتی ہے، لیکن اس کی طرف اس کی نگاہ نہیں جا رہی ہے، وہ ایسی چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جہاں صرف اور صرف خوبصورتی ہے، جہاں صرف اور صرف دکھاوا ہے، جہاں صرف اور صرف چمک اور دمک ہے، جہاں صرف اور صرف فریب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں ہم سکسیس تلاش کر رہے ہیں، وہاں ہم زندگی کی کامیابی تلاش کر رہے ہیں، وہاں ہم زندگی کا سکون تلاش کر رہے ہیں۔ وہاں کبھی بھی سکسیس ملنے والا نہیں ہے، وہاں سے کبھی بھی عزتیں، رفعتیں، بلندیاں ملنے والی نہیں ہیں۔ وہ گھاس کاٹنے والے صحابہ، وہ اونٹ چرانے والے صحابہ، وہ بکریاں چرانے والے صحابہ جس طرح سے گدی نشین ہوئے، جس طرح سے حکومت کے تخت نشین ہوئے، جس طرح سے انہوں نے ایسی حکمرانی کی کہ ان کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے تخت ہل جاتے تھے، لرز جاتے تھے، اور ان کی بلڈنگیں دھوست ہو جاتی تھیں، جن کا نام ہی کافی ہوتا تھا۔ انہوں نے جس طرح سے سکسیس حاصل کیا تھا، انہوں نے جس طرح سے حکمرانی کی تھی، انہوں نے اپنے وقت کے سپر پاور کو جس راستے پر چل کر زیر کیا تھا، ان کا گھمنڈ توڑا تھا، ان کا تکبر توڑا تھا، ان کی طاقت کو نیست و نابود کیا تھا۔ اس راستے کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اس وقت بھی ہمیں سربلندی مل سکتی ہے، ہمیں رفعتیں مل سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا تو پھر یہ سربلندی، یہ خواب ہی رہے گی، اور امریکہ کی غلامی شاید کبھی ختم ہو سکے، یورپین کلچر کی غلامی شاید کبھی ختم ہو سکے، اسرائیلی پروڈکٹس ہمارے منہ سے، ہمارے ذائقے سے شاید کبھی نکل سکے، ان کے ہتھیاروں سے ہم کبھی شاید باہر آ سکے، ہم ان کو ریٹیلیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، ان کو ناکو چنے چبوانے کی پوزیشن میں آ جائیں، ان کو ان کی چھٹی کا دودھ یاد دلانے کی پوزیشن میں آ جائیں، یہ شاید کبھی خواب و خیال ہی رہے گا اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلے۔ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ اس قرآن کو آپ سینے سے لگاؤ تو جس طرح ہم کھیتوں سے اٹھ کر حکمرانی کے تخت پر بیٹھے ہیں، جس طرح سے ہماری آواز کو سن کر قیصر و کسریٰ لرز جاتے تھے، اسی طرح سے تمہاری بھی پوزیشن ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارا راستہ، ہمارا طریقہ، ہمارا عمل، ہمارے شب و روز، ہماری محبت، ہماری وفاداری، ہماری جانثاری، ہمارا اخلاص، ہمارا تقوی، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان تمہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں اگر ہم سے مس ہوئی تو پھر وہ چیزیں بھی ہمیں حاصل نہیں ہوں گی۔ ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے کہ ہم خیر امت ہیں، ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے کہ ہم ہی غالب آئیں گے، لیکن جب تک ہم ہمارے راستے پر نہیں رہیں گے تب تک ہم غالب نہیں آ سکتے۔ یہ عجیب طرح کہ ہماری غفلت ہے کہ ہم ہمارے راستے پر نہیں، ہم ہمارے راستے پر نہیں ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، پوری دنیا سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، خون بہایا جا رہا ہے، ہمارا بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمیں بھوک مری کا شکار کیا جا رہا ہے، ہمیں پوری دنیا کے اندر زیر کرنے کی، ذلیل و خوار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں،
ہم اس کے مقابل میں تمام کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ہم ہمارے راستے پر رہیں، ہم ہمارے راستے پر آ جائیں، اس کی ہمیں توفیق نہیں مل رہی۔ 57 مسلم کنٹریز ہیں، ایک کنٹری نہیں ہے، 57 مسلم کنٹریز۔ 57 مسلم کنٹریز کے پاس کتنی دولت ہے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کا سپر پاور بھی دولت لینے کے لیے وہیں کا دورہ کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دولت کہاں سے ملے گی، اسے معلوم ہے کہ پیسہ کہاں سے ملے گا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اور اتنی حکومتیں ہونے کے باوجود، پیسے کے اعتبار سے بھی اتنی طاقت ہے، افراد کے اعتبار سے بھی اتنی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کو پانی کا ایک بوند پلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ ہم اس کی اجازت کے بغیر اپنے غزہ کے بھائیوں کو پانی کا ایک ڈراپ نہیں دے سکتے، ایک بوتل وہاں نہیں بھیج سکتے۔ وہ مر جائیں، وہ تڑپ تڑپ کر مریں، وہ سسک سسک کر مریں، وہ کتنی تکلیفیں برداشت کر لیں، ان کی جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پوری دنیا دیکھے گی، ضرور دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے، لیکن ہماری بے غیرتی کی جو چادر ہے وہ نہیں اتر سکتی، اس لیے کہ یہ چادر یورپ سے امپورٹ ہوئی ہے، یہ چادر امریکہ کی غلامی کی چادر ہے۔ قرآن کی چادر کو ہم نے اتار دیا، اپنے نبی کی چادر کو ہم نے اتار دیا، ہم نے صحابہ کی چادر کو اتار دیا۔ جو چادر ہم نے اوڑھ رکھی ہے غلامی کی چادر، وہ جب تک ہمارے آقا اجازت نہیں دیتے وہ چادر نہیں اترتی۔ تو قرآن کریم اتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض بچوں کو، جیسے آج قرآن کریم کی تکمیل ہوگی، وہ قابل فخر بچے ہیں، ان کے اوپر جتنا رشک کیا جائے، ان کی تعریف میں جتنے جملے بولے جا سکتے ہیں، پوری ڈکشنری ختم کر دی جائے، لیکن ان کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پر اس ماحول میں مادیت کے، میٹرالزم کے، مادہ پرستی کے، دنیا طلبی کے، خود غرضی کے، مفاد پرستی کے اس دور میں کہ جہاں دنیا والے تو دنیا والے ہیں ہی، بہت سارے دیندار کہلائے جانے والوں کو بھی ہمت نہیں ہوتی اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے۔ انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ بچے کو مدرسے میں پڑھا دیا گیا، ڈال دیا گیا تو فیوچر برائٹ ہونے والا نہیں ہے، فیوچر فلی ڈارک ہو جائے گا، ہمارے بچے کا مستقبل بالکل اندھیرے میں چلا جائے گا۔ اور ہم زبان سے نہ کہتے ہوں، ہم تحریر میں نہ کہتے ہوں، لیکن ہمارے دل میں یہی بات رہتی ہے۔ لہذا ایسے ماحول میں جہاں لوگ اپنا اور اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر میں انجینئرنگ کے کورسز کرا رہے ہیں، آج کل میڈیکل کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، سب جو ہے نیٹ کروا رہے ہیں، میڈیکل پاس کروا رہے ہیں۔ آسٹریلیا کیسے شفٹ ہونا ہے، یو کے کیسا جانا ہے، یو ایس اے کیسا جانا ہے، باہر کی کنٹریز میں کیسے شفٹ ہو جائیں، اسی کو سکسیس کی علامت سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں کسی بچے کا حفظ قرآن کرنا، یہ حفظ قرآن کی فضیلت کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور کسی والد کا اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرانا یہ نبوی دور سے کم نہیں ہے۔ جس طرح سے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم حفظ کرنا، قرآن کریم حفظ کرانا، اسلام قبول کرنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہوتا تھا، اسی طرح سے اس زمانے میں بھی دین پر قائم رہنا، قرآن کو گلے سے لگانا یہ عظیم مجاہدہ ہے۔
والد کا بھی مجاہدہ ہے اور ولد کا بھی مجاہدہ ہے، باپ کا بھی مجاہدہ ہے اور بیٹے کا بھی مجاہدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام جس طرح سے ابھی قسم پرسی کی حالت میں ہے، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس وقت بھی اسلام قسم پرسی کی حالت میں ہوگا۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں اسلام کی صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے، اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی صورتحال کیا ہے، مسجدوں سے اذان کی آواز پکارنے کی صورتحال کیا ہے، نقاب اوڑھنے کی صورتحال کیا ہے، سفر میں نماز پڑھنے کی صورتحال کیا ہے، اپنے ہی دین کے اوپر چلنے کی صورتحال کیا ہے۔ کیا ہماری یہ پوزیشن سچویشن کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ اس طرح کی صورتحال کے اندر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانا، عصری ادارے جو بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس لے کر آؤ، بچے کا فیوچر اس طرح سے روشن ہو جائے گا، بچے کا مستقبل جو ہے اتنا بہتر ہو جائے گا، اس کی لائف سیٹل ہو جائے گی، وہ سکسیس ہو جائے گا، ان تمام دعووں کو پیچھے چھوڑ دینا، ان تمام نعروں سے کان بند کر لینا اور ان تمام چیزوں سے اپنی توجہ ہٹا لینا اور اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کے اوپر ایمان لاتے ہوئے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگانا، یہ جہاد اکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس زمانے کا یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ تمام والدین جو یہ قربانی دیتے ہیں، قابل مبارکباد ہے وہ تمام بچے جو یہ قربانی دے رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ اس دور میں اس لائن میں پڑھنا اور اس لائن میں پڑھانا، اس لائن میں رہنا، آپ سمجھتے ہیں ہمارے کپڑے دیکھ کر کہ یہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں ہمارا لائف اسٹائل دیکھ کر کہ یہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ آئیے، دعوت دی جاتی ہے، آپ کیوں نہیں آتے؟ اگر ہم بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ علم دین کو حاصل کرنا، علم دین کو پڑھنا، علم دین کو پڑھانا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، یہ خود اپنی ذات میں ایک بڑا جہاد۔ وہ بچہ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دیتا ہے، اور کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جو نبی کے طریقے کے جتنا قریب ہوگا اتنی آزمائشیں ہوں گی۔ تو ڈرنا کیا ہے؟ آزمائشیں آتی ہیں، ضرور آتی ہیں، کیا آزمائشیں آتی ہیں ہم جانتے ہیں، ہم بیان نہیں کرتے اپنی آزمائشوں، ہم اپنی غربت کا چرچا نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، ہم ان آزمائشوں کو اپنے لیے سعادت سمجھ کر اپنے نامہ اعمال میں بھیجتے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر بشارت دی گئی ہے۔ ان آزمائشوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین کے راستے میں، قرآن کے راستے پر چلنے والے طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، ان آزمائشوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے طریقے پر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، لہذا بڑی سعادت کی بات ہے ان طلبہ کے لیے جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ آپ اپنے اندر کسی طرح کے احساس کمتری کے شکار نہ ہو کہ آپ اسکول نہیں گئے، آپ کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، آپ نے فلاں کورسز پروفیشنل نہیں کیے، آپ نے ایسا کورس کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رفعت عطا فرمائے گا اور آخرت میں تو لوگوں کی ٹوپیاں گر جائیں گی، کتنی رفعت آپ کی ہوگی۔ جب میدان محشر کا بپا ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، دنیا کے اول انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان، پورے انسان جمع ہوں گے، جنات جمع ہوں گے، ساری مخلوق جمع ہوگی۔ جب اللہ آپ سے کہے گا ارقا رتل ورقا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل پہ چڑھتے جاؤ،
تمہارے لیے کوئی جنت نہیں ہے، تمہیں وہاں جا کر جنت خود الاٹ کرنی ہے۔ جتنی دور جانا ہے جاتے جاؤ جاتے جاؤ جاتے جاؤ، جہاں آپ من الجنتی والناس پر پہنچیں گے، اور وہ جو جنت کی بلندی ہوگی پتہ نہیں کتنی بلندی ہوگی، وہ تمام کی تمام جنتیں آپ کی۔ اچھا آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کتنی اسپیڈ سے چلیں گے، اسپیڈ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے نا، میٹر کرتی ہے کتنی اسپیڈ ہوگی۔ قرآن کریم جس سینے میں ہے وہ 500 سال کی مسافت بھی منٹوں سیکنڈوں میں پوری کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، حضرت جبرائیل امین دوسرے آسمان سے وہاں کنویں میں پہنچے، منٹوں سیکنڈوں میں پہنچے۔ جس طرح سے یہ اسپیڈ تھی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے۔ 500 سال کی مسافت جبرائیل امین نے منٹوں سیکنڈوں میں پوری کی۔ یہی اسپیڈ جو ہے حفاظ کو ملے گی، پل صراط کے اوپر بھی وہ اسی اسپیڈ سے گزریں گے، اور جنت کی بلندیوں درجات پر اسی اسپیڈ سے پہنچیں گے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ہرگز مت سوچو، دنیا والے جن چیزوں کی ٹینشن لیتے ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ حافظ قرآن کو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو بتا سکتے تجربہ، وہ کبھی بھیک نہیں مانگتا۔ اللہ کا کلام جس نے اپنے سینے میں لیا ہے وہ اللہ کے ایک حصے کو لے کر چل رہا ہے۔ وہ انسان ایسا ہے جس کے اندر خدا بستا ہے۔ آپ غور کریں، وہ ایک ایسا انسان ہے، میرے میں اور اس میں اگر میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو فرق یہ ہے کہ اس کے اندر خدا کا ایک جز ہے، میرے اندر خدا کا ایک جز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کو کس طرح سے مصیبت میں رکھ سکتے ہیں، ایسی پوزیشن میں لا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ایک مرتبہ ہم ایک مسجد میں مغرب کی نماز میں تھے، ایک نابینا صاحب کھڑے ہو کر پکارنے لگے کہ میں حافظ قرآن ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ میرا تعاون کرو، یعنی گویا کہ انہوں نے بھیک مانگنے کا اعلان کیا۔ ہم نے سوچا کہ اسی وقت ان کو ٹوکیں، لیکن ہمیں مناسب نہیں لگا، لہذا ہم نے یہ کہا کہ ابھی سنتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے حضرت سے ملاقات۔ اسی وقت الحمدللہ 100% یقین تھا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ جب نماز ہو گئی، ہماری قوم ایسی ہے کہ جو دھوکہ دے کر بھیک مانگتے ہیں ان کو زیادہ دیتے ہیں، اور جو ریئل میں جو ہے اپنی تعاون کے لیے پکارتے ہیں ان کو نہیں دیتے۔ اتنا پیسہ الحمدللہ جو ہے ان کے رومال کے اوپر، ہم ان کے پاس گئے کہ حضرت آپ حافظ ہو، آپ فلاں پارہ شروع سے سنا دو، تو حضرت موبائل نکالتے ہیں کہ اس میں آپ جو ہے یہ نام تلاش کریں اور ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ میں حافظ قرآن ہوں یا نہیں ہوں۔ ان کا یہ کیا جواب ہوا؟ مشک آنست کے خود ببوید نہ کہ عطار بگوید۔ خوشبو تو وہ ہوتی ہے جو خود ہی بتاتی ہے کہ میں خوشبو، بیچنے والا نہیں بتاتا کہ یہ خوشبو ہے۔ آپ پڑھ کر سنا دو، 2-3 جگہ سے پتہ چل جائے گا حافظ قرآن ہو یا نہیں ہو۔ لیکن وہ حافظ قرآن تھے ہی نہیں، کہیں سے پڑھ کر نہیں سنا سکے۔ تو حفظ قرآن اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ آپ کو ایسی ذلت کی زندگی کبھی نہیں دکھائے گا۔ آپ انشاءاللہ صحابہ کی طرح رفعتیں حاصل کریں گے، بلندیاں حاصل کریں گے، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اپنی عملی زندگی کے اندر بھی قرآن کو اپلائی کریں۔ آپ اپنا ویژن چھوٹا نہ رکھیں، آپ اپنا گول، اپنا مقصد چھوٹا نہ رکھیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم فلاں کام کر لیں گے، فلاں کام کر لیں گے، نو، ہم امت کی رہبری کریں گے۔ امت کی رہبری کے لیے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، امت کی رہنمائی کے لیے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے۔
آپ اپنا مائنڈ بلند رکھیں، اپنا ویژن بلند رکھیں، اپنا نظریہ، اپنا گول اور مقصد بلند رکھیں کہ ہمیں اتنے بڑے درجے کے اوپر پہنچنا ہے اور ہمیں ہر پلیٹ فارم پر امت کی، پوری دنیا کی رہبری کرنی ہے، پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے، پوری دنیا کو گائیڈ کرنا ہے۔ یہی ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر دی گئی ہے۔ اگر آپ اس طرح کا اپنا ویژن رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو خدا کی قسم نہ کوئی امریکہ، نہ کوئی روس، نہ کوئی چین، نہ کوئی اسرائیل آپ کے راستے میں روڑا بن سکتا ہے۔ آپ کو بلندیوں پر پہنچانے میں کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام آپ کے سینے میں ہوگا، اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس دنیا کے اندر بھی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑا سے بڑا عالم دین بنائے، آپ کو بڑا سے بڑا محدث، مفسر، مفتی، فقیہ بنائے۔ اللہ تعالی آپ کو دین کا عظیم خادم بنائے۔